الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطيع الرسول فقد أطاع الله آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا، جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا. جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا. اور پروردگار تجھ کو ہرگز شفا نہ دے گا. پروردگار تجھ کو ہرگز شفا نہ دے گا میرے نبی کا جب تک تو واسطہ نہ دے گا. میرے نبی کا جب تک تو واسطہ نہ دے گا. جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا. اور جو ہے رضا نبی کی وہ ہے رضا خدا کی. جو ہے رضا نبی کی وہ ہے رضا خدا کی. جس کو نبی نہ دیں گے اس کو خدا نہ دے گا. جس کو نبی نہ دیں گے اس کو خدا نہ دے گا. اور سرکار کے مطلب میں ملتی ہے روز جیسی. سرکار کے مطلب میں ملتی ہے روز جیسی. کوئی حکیم تجھ کو ایسی دوا نہ دے گا. کوئی حکیم تجھ کو ایسی دوا نہ دے گا. جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا. اور رستہ نبی کے در کا مرشد سے پوچھ جا کر، رستہ نبی کے در کا مرشد سے پوچھ جا کر، ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتہ نہ دے گا. ان کے بغیر تجھ کو
کوئی پتہ نہ دے گا جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا، اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا۔ اور تو امتی ہے اس کا جس کے غلام ہے سب، تو امتی ہے اس کا جس کے غلام ہے سب، تو مانگ ایک کوڑی تجھ کو خزانہ دے گا، تو مانگ ایک کوڑی تجھ کو خزانہ دے گا، جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا، اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا۔ اور نبی کے گھرانے والے سب ہیں علیم آقا، نبی کے گھرانے والے سب ہیں علیم آقا، جو کچھ کہے گا تجھ کو سید گھرانہ دے گا، جو کچھ کہے گا تجھ کو سید گھرانہ دے گا، جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا، اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب دانائے غیوب ختم الرسل ہادی کل نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم فخر اعظم و بانی آدم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب رب کے یار امت کے غمخوار تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی حبیب کبریا محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبت، اپنی عقیدت اور اپنی ارادت کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، بندہ نچیز آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک پر درود و سلام بھیجنا، اس عنوان سے چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کی گوش گزار کی تھی، اور آج کے موضوع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت جمادات و نباتات میں اسی عنوان سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت در حقیقت اللہ رب العالمین کی ہی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ لوگوں
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو اس دعوے کے لیے شرط ہے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے ایک شرط ہے، فاتبعونی، اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ لوگوں وہ شرط یہ ہے، اللہ سے محبت کا تمہارا دعویٰ اس شرط پر سچا ہوگا، فاتبعونی کہ میرے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، میری ذات پاک کے ساتھ محبت کرنی ہوگی۔ اگر میری ذات سے محبت کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ لوگوں سے محبت کرے گا۔ مجھ سے محبت کرو گے تو تمہارا دعویٰ سچا ثابت ہوگا۔ اگر میری ذات کے ساتھ محبت کرو گے اپنے دعوے میں سچے ٹھہرو گے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے میری ذات سے محبت کرو، پھر اللہ رب العالمین کی محبت کا دعویٰ سچا ہوگا اور اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ محبت بھی کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے سارے گناہ معاف بھی فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی مہربان بخشنے والا ہے، وہ تو ہے ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا اور انتہا درجے کی مہربانی فرمانے والا۔ حضرات گرامی قدر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت محدثین کے نزدیک ایمان ہے۔ ایمان کی تکمیل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پہ ہوگی۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ایمان قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، اس باب میں امام بخاری دو حدیثیں ایسی لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان حدیثوں میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب تک تم لوگ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے محبوب دوستوں سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر میری ذات کو محبوب نہ بنا لو، اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ امام بخاری نے یہ دو حدیثیں باب الایمان کتاب الایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے باب میں لکھی ہے۔ گویا امام بخاری کے نزدیک ایمان ہے ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، اور امام مسلم نے تو حد کر دی۔ مسلم شریف میں آپ نے جو باب قائم کیا، اس باب میں امام مسلم نے لکھا کہ جب تک بندہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے اپنی اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت نہ کرے، اگر محبت کرے بھی تو انتہا درجے کی محبت نہ ہو، تو وہ بندہ مومن کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ گویا امام مسلم نے لکھا کہ جس بندے میں انتہا درجے کی محبت مصطفیٰ نہ ہو، وہ بندہ ایماندار ہی نہیں ہے، اس بندے کو ایماندار کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہ محبت اللہ رب العالمین جل شانہ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے فرمائی۔ اللہ رب العالمین
جس طرح پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اس طرح اللہ کی محبت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ہے، وہ محبت بھی پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے اوپر لازم کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کو اپنے اوپر فرض کیا۔ اپنے اوپر فرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پوری کائنات میں بانٹ دیا۔ پوری کائنات میں انسان ہے یا جنات ہیں، انس و جنات پر بھی حضور علیہ السلام کی محبت لازم ہو گئی۔ جمادات یا نباتات ہیں، ان پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فرض ہو گئی۔ حیوانات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فرض ہو گئی۔ حتی الامکان پوری کائنات میں ہر چیز پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فرض ہے۔ جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہ ہو وہ بندہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث پاک کے لفظ ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، فرمایا الا خبردار، غور کرو، دھیان کر لو، لا ایمان لمن لا محبت له، جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے وہ بندہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی محبت نباتات اور جمادات میں کیسے ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ کائنات میں جو چیز بھی ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کائنات میں ہر چیز، ہر شے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی عظمت کا تذکرہ کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی عظمت کا تذکرہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کہ لوگوں سنو، ہر چیز میرا ذکر کرتی ہے، لیکن ذکر کیسے کرتی ہے یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہر چیز میرا ذکر تو کرتی ہے لیکن ان کی تسبیح تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، ان کی تسبیح کو تم ادراک نہیں کر سکتے ہو۔ فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جیسے ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسی طرح ہر شے حضور علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ جیسے ہر شے کا تسبیح کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح ہر چیز جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتی ہے ان کی محبت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، ان کی محبت کو ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہر شے حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے کیسے محبت کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جمادات اور نباتات میں ہے، یعنی پتھر اور درخت حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت کیسے کرتے ہیں؟ اس محبت کا ذکر احوال جمادات و نباتات کی روشنی میں
مدینہ منورہ سے اس بات کو، اس محبت کو شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کو پہاڑ احد کہا جاتا ہے، جبل احد۔ یہ پہاڑ کم و بیش 3.5 میل میں پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ کے قریب سے گزرے۔ آقا علیہ السلام جبل احد کے قریب سے گزرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام، جبل احد یحبنا ونحبہ، فرمایا کہ یہ احد پہاڑ یحبنا، ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، فرمایا کہ ہم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اب پہاڑ کی محبت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ پہاڑ آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، لیکن کیسے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور آقا فرما رہے ہیں یحبنا، کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، اور ہم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اس پہاڑ کی محبت کو کوئی سمجھ تو نہیں سکتا، لیکن اس کی شہادتیں ملتی رہتی ہیں۔ احادیث مبارکہ کثیر تعداد میں حدیث پاک ہے، کثیر تعداد میں، کثیر کتب میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ پہ چڑھے، آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آقا علیہ السلام اس پہاڑ پہ چڑھے۔ جب پہاڑ پہ حضور علیہ السلام چڑھے، اب اس پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، اس پہاڑ نے حرکت شروع کر دی، وہ پہاڑ متزلزل ہو گیا، وہ پہاڑ متحرک ہو گیا، وہ پہاڑ نے جنبش شروع کر دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کو اپنا قدم مبارک مارا، اس پہاڑ کو اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا، اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، اے احد ثبت کر جا، اے احد رک جا، فإن علیک النبی وصدیق وشہیدان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، دھیان کر تیرے اوپر کون ہے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ابھی تک حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ صدیق ہیں، اور 2 شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی ہیں۔ ابھی تک یہ دونوں شہید ہوئے نہیں، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وشہیدان، اے احد تیرے اوپر 2 شہید بھی ہیں، ابھی تک شہید ہوئے نہیں۔ آقا علیہ السلام پہلے فرما رہے ہیں، اے پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی کے ساتھ صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، ابھی تک شہید ہوئے نہیں۔ آقا علیہ السلام پہلے فرما رہے ہیں کہ یہ شہید ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کو علم تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وشہیدان، کہ تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام کو غیب کا علم نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کیسے فرماتے کہ تیرے اوپر 2 شہید بھی ہیں؟ یہ آقا کے علم کی بات ہے، فرمایا کہ تیرے اوپر نبی کے ساتھ صدیق بھی ہے، 2 شہید بھی ہیں۔ اب وہ پہاڑ جو حرکت کر رہا تھا، وہ پہاڑ احد جو متحرک ہو گیا تھا،
हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक वो पहाड़ रुक गया, वो पहाड़ ठहर गया। और उलमा फरमाते हैं कि उस पहाड़ ने आखिर जुम्बिश की तो की क्यों, उस पहाड़ ने हरकत की तो की क्यों, मुतहर्रिक हुआ तो किस लिए हुआ, वो पहाड़ मुतजलजल हुआ तो क्यों हुआ, सिर्फ इसलिए हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये हमसे मोहब्बत करता है। अब उसकी मोहब्बत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पे चढ़े, उस पहाड़ को वजद आ गया, वो पहाड़ वजद में आके रक्स करने लगा, झूमने लगा कि वो महबूब जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, वो महबूब ने मुझे विसाल बख्शा है, वो महबूब मेरे सीने पे चढ़ गया है। इसी खुशी से वो पहाड़ झूम रहा था, वो पहाड़ हरकत कर रहा था, वो पहाड़ रक्स करता रहा कि लोगों देखो मेरे ऊपर अल्लाह का महबूब आ गया है। और आका ने तो फरमा दिया था जबलुन उहदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, यही पहाड़ है जिससे जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये पहाड़ हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। अब उसकी मोहब्बत को महबूब ने समझा, महबूब ने जाना कि यह पहाड़ मुझसे कैसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने वाले को इल्म है कि मैं मोहब्बत करता हूं, और जिससे मोहब्बत की जा रही है वो भी जानता है कि यह मुझसे मोहब्बत करता है। अब उसकी मोहब्बत कैसी है ये तो हमारी समझ में नहीं ना आ सकता। जैसे अल्लाह की तस्बीह करते हैं पहाड़, उसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भी करते हैं। अब सुनिए हदीस पाक है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल, ये किताब है सुनन तिरमिज़ी, ये सियासित्ता की हदीस है सुनन तिरमिज़ी। इस हदीस में इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने बाब कायम किया है मा जाआ फी आयात नबूवतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत के आसार, नबूवत की अलामात, नबूवत की निशानियां बयान की हैं। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करने वाले हैं। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में, आपका घर जिस गली में था ना, उस गली की नुक्कड़ पे एक पत्थर पड़ा रहता था। हुजूर अलैहिस्सलाम का घर जिस गली में था, उस गली की नुक्कड़ पे एक पत्थर पड़ा रहता था, और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर के पास से जब भी गुजरता था वो पत्थर मेरे ऊपर सलाम पड़ता था। मैं उस पत्थर के पास से जब भी गुजरता था, जाते हुए गुजरता था तो पत्थर मेरे ऊपर सलाम पड़ रहा होता था। अगर वापसी पे गुजरता था तो वह पत्थर मेरी जात पे सलाम पड़ रहा होता था। फरमाया अन जाबिर इब्न समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिमु अलैया लयालिया बुइस्तु इन्नी लआरिफुहु अलआन। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों सुनो, मक्का शरीफ में एक पत्थर था, वो पत्थर ऐलान नबूवत से कबल, यानी जब मैंने ऐलान नबूवत फरमाया उस ऐलान से पहले मेरी जात पे सलाम पड़ा करता था, मेरी जात पे सलाम पड़ा करता था। इन्नी लआरिफुहु अलआन, मेरे आका ने फरमाया मैं उस पत्थर को अब भी पहचानता हूं। मेरे आका ने उस पत्थर का सलाम पढ़ना भी सुना और फरमाया इन्नी लआरिफुहु, उस पत्थर को मैं अब भी पहचानता हूं। इस हदीस पाक से एक बात समझ में आई कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पाक पर अगर कोई सलाम पढ़े
تو حضور علیہ السلام اس سلام پڑھنے والے کو پہچانتے ہیں. آقا اس سلام پڑھنے والے کو پہچانتے ہیں. فرمایا انی لعارفہ. مکہ شریف میں، عرب میں، پورے عرب میں کوئی ایک پتھر نہ تھا جس کے بارے میں فرمایا انی لعارفہ، اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں. ایک پتھر نہ تھا، لاکھوں پتھر تھے مکہ میں، کروڑوں پتھر تھے مکہ میں، سینکڑوں کی تعداد میں پہاڑ تھے مکہ شریف میں. ہر پہاڑ کو پہچانتے تھے، ہر پتھر کو میرے آقا علیہ السلام پہچانتے تھے، لیکن کسی اور پتھر کو معرفت کا شرف نہیں بخشا. اگر معرفت کا شرف بخشا تو اس پتھر کو بخشا جس پتھر نے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پہ سلام پڑھا. کسی اور پتھر کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں اسے بھی پہچانتا ہوں، کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں اسے بھی پہچانتا ہوں، اسے بھی پہچانتا ہوں، بلکہ جس کے بارے میں فرمایا کہ میں اسے پہچانتا ہوں. پہچانتے تو سارے پتھروں کو تھے، لیکن جس نے سلام پڑھا میرے آقا نے فرمایا میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں، میں اسے خصوصیت کے ساتھ پہچانتا ہوں. وہ تو پتھر تھا، وہ تو پتھر تھا جسے حضور علیہ السلام نے پہچانا اور پہچانتے رہے، جس کا سلام سنتے رہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر امتی ہو کر حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر سلام پڑھے تو امتی کو آقا کب کہیں گے انی لعارفہ، اسے میں پہچانتا ہوں، یہ میرا امتی ہے. امتی صبح شام سلام پڑھے تو آقا امتی کے بارے میں کب کہیں گے انی لعارفہ، میں اس بندے کو پہچانتا ہوں. کانا یسلم، یہ مجھے میرے اوپر سلام پڑھتا رہا. حضور کب اپنے امتی کے بارے میں ایسا کہیں گے؟ کہیں گے بھی یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے. میرا تو وجدان یہی کہتا ہے. اس حدیث سے پاک کی معرفت سے جو بات میرے ذہن میں آئی ہے، جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جب امتی قبر میں جائے گا، وہ امتی جو آقا کی ذات پر سلام پڑھنے والا ہوگا. ہم فجر کی نماز سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی سلام ہے. ہم سلام پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز سے پہلے سلام پڑھتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، نماز کے لیے. تو یہ کس حدیث میں ہے نماز سے پہلے؟ یہ کون سی حدیث میں ہے نماز سے پہلے سلام پڑھنا؟ یہ اعتراض کیا گیا تھا، بات مجھ تک پہنچی تھی. میں نے اس وقت تو حدیث پاک سے جواب دیا تھا، لیکن اس حدیث کی معرفت سے وہ بات پھر میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا گیا سلام پڑھنے کے لیے، کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا گیا. اگر جس کا جی چاہے نماز سے پہلے پڑھے تو سلام پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ نہ پڑھے، پڑھ سکتا ہے. کوئی نماز کے بعد پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جو میری ذات پر سلام پڑھتا ہے میں اسے پہچانتا ہوں. ارے میاں ہم تو نماز سے پہلے سلام پڑھتے اس لیے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہماری پہچان ہو جائے. جب آقا کی بارگاہ میں ہماری پہچان ہو جائے گی پھر ہماری نماز چاہے ناقص کیوں نہ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. ہم تو اپنی نماز قبول کروانے کے لیے مصطفیٰ کی ذات پہ سلام پڑھتے ہیں. اگر سلام پڑھنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کرے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو. فرمایا کہ میں اسے پہچانتا ہوں جو میری ذات پہ سلام پڑھے. اب امتی جب قبر میں جائے گا، امتی جب قبر میں جائے گا، وہ امتی جو ساری زندگی صبح شام دن رات ہر لمحہ
حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوگا، جب قبر میں جائے گا فرشتے سوال کریں گے مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ ان دو سوالوں کے بعد کیا ہوگا؟ ایک حجاب ہوگا، ایک پردہ ہوگا، وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا، وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا، وہ حجاب ہٹا دیا جائے گا۔ اس میت کے سامنے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہوگی، آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سامنے ہوگی۔ اب فرشتے تیسرا سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، اس ذات کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے۔ فرشتے جب یہ سوال کریں گے میرا تو وجدان یہی کہتا ہے، اس حدیث پاک کی معرفت مجھے تو یہ سبق دے رہی ہے۔ جب فرشتے پوچھیں گے بتا یہ ذات کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، حضور فرمائیں گے فرشتوں رک جاؤ، اس سے کیوں پوچھتے ہو، انی لعارفہ، اسے تو میں پہچانتا ہوں۔ فرشتے کو آقا کہہ دیں گے فرشتوں رک جاؤ، انی لعارفہ، اسے تو میں پہچانتا ہوں، کانا یسلم، کیونکہ یہ تو میری ذات پہ سلام پڑھتا رہا ہے۔ سلام پڑھنے والے کو آقا پہچانتے ہیں، اور وہ کیا خوب لمحہ ہوگا، کیا خوب گھڑی ہوگی جب نوکر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا جواب دینے کے لیے، اور مصطفیٰ فرمائیں گے اپنے نوکر سے میرے غلام رک جا، پریشان نہ ہو، تیری جگہ پہ آج میں جو آ گیا ہوں، تیری جگہ پہ آج میں جواب دیتا ہوں، انی لعارفہ، فرشتوں اسے کچھ نہ پوچھو، اسے میں پہچانتا ہوں، یہ تو میرا بندہ ہے، یہ تو ساری زندگی میری ذات پہ سلام پڑھتا رہا ہے۔ اب حدیث پاک یہ پڑھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ بمکہ حجرا کانا یسلم علی لیالی بعثت انی لعارفہ الآن، فرمایا وہ پتھر جو میرے اعلان نبوت سے قبل میری ذات پہ سلام پڑھتا تھا، اس پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں۔ وہ سلام پڑھتا تھا تو اس کے دل میں، پتھر میں حضور علیہ السلام کی محبت تھی، تو پتھر حضور علیہ السلام کی ذات پہ سلام پڑھتا تھا۔ اگر اس پتھر میں آقا کی محبت نہ ہوتی تو بتائیے کیا پتھر حضور علیہ السلام کی ذات پہ سلام پڑھتا؟ اگلی حدیث پاک سنیے، یہ حدیث بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، مع النبی، کنت مع النبی، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، آقا علیہ السلام کی معیت میں تھا، آقا علیہ السلام کی رفاقت میں تھا، آقا علیہ السلام کے آپ کی قربت میں تھا۔ بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیہا، حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، میں اور حضور علیہ السلام مکہ شریف سے نکلے، اور مکہ شریف کے گرد و نواح میں جو علاقے تھے، جو آبادیاں تھیں، ان آبادیوں میں سے کسی ایک آبادی کی طرف جا رہے تھے۔ جب ایک آبادی کی طرف جا رہے تھے فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب ہم ایک آبادی میں جا رہے تھے تو اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ راستے میں کوئی پہاڑ ایسا نہ تھا، راستے میں کوئی پتھر ایسا نہ تھا،
راستے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جو حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر سلام نہ پڑھ رہا ہو۔ ہم نے جتنے پتھر دیکھے، جتنے درخت دیکھے، سارے حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر اس طرح سلام پڑھ رہے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی ذات پاک پر سلام ہو، اے اللہ کے رسول آپ کی ذات پاک پر سلام ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں انا سمعہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ حضور علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ اے علی فلاں پتھر سلام پڑھ رہا ہے، حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ فلاں درخت سلام پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں انا سمعہ، اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، ہر درخت ہر پتھر حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر سلام پڑھ رہا ہوتا تھا۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، صحیح مسلم میں چند زائد الفاظ کے ساتھ آئی ہے، مسلم میں چند الفاظ زائد آئے ہیں، زیادہ آئے ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے درختوں کو دیکھا، میں نے پہاڑوں کو دیکھا، میں نے ہر پتھر کو دیکھا، جہاں سے آقا گزرتے تھے وہاں جتنے پتھر ہوتے تھے، جتنے درخت ہوتے تھے، وہ سارے حضور علیہ السلام کے طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، وہ سارے سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی حضور علیہ السلام کی محبت ہے، پتھر بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے پتھروں کو محبت نہ ہو تو پتھر حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر سلام کیوں پڑھے؟ اللہ پاک نے جیسے اپنی ذات پہ اپنے محبوب کی محبت فرض کر لی ہے، اسی طرح پوری کائنات میں ہر مخلوق پر، ہر چیز پر حضور علیہ السلام کی محبت کو فرض کر دیا ہے۔ اب سنیے حدیث پاک ہے، باب ہے سنن ترمذی میں ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی کا باب ہے۔ میلاد شریف کو ہم اور آپ بھی نہیں مانتے بلکہ امام ترمذی بھی میلاد شریف کو مانتے ہیں اور ایک باب قائم کیا ہے ما جاء فی میلاد النبی، اور امام ترمذی سے قبل امام ابن شیبہ نے بھی ما جاء فی میلاد النبی یہ باب اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور امام ابن شیبہ نے امام بخاری سے قبل میلاد شریف کا باب قائم کیا ہے۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ۔ باب ہے ما جاء فی میلاد النبی، اس باب میں حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا ہے۔ اس باب کے بعد حضور علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ کیا ہے، آغاز نبوت کا ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث پاک روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں یہی حدیث سیرت مصطفیٰ میں بھی ہے، علامہ امجد علی اعظمی نے لکھی، سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی دیوبندی انہوں نے بھی لکھی، تاریخ اسلام میں سید معین الدین احمد ندوی انہوں نے بھی لکھی۔ حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ جناب ابو طالب آپ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، حضور علیہ السلام جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ حضور علیہ السلام کی عمر 9 یا 10 سال تھی، 9 یا 10 سال عمر تھی۔ تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے تجارت کرنی تھی شام کی طرف، ملک شام کی طرف۔ حضور علیہ السلام سے جناب ابو طالب بڑی محبت کرتے تھے، محبت کی بنا پہ حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، اور بھی بزرگ تھے قریش کے، روسائے قریش
جناب ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف گئے تجارت کی غرض سے۔ جب تجارت کے لیے گئے، شام میں پہنچے تو شام میں ایک راہب تھا، اس کا نام تھا بحیرہ راہب، بڑا علم رکھنے والا تھا پرانی کتابوں کا، اور عارف تھا، عالم بھی تھا اور عارف بھی تھا، اور وہ اپنے گرجے سے کبھی نکلتا نہیں تھا۔ ساری زندگی اس نے اپنے گرجے میں گزار دی، اپنے حجرے میں گزار دی، کبھی نہیں نکلتا تھا۔ نہ اس نے کبھی کسی کا استقبال کیا، نہ کبھی اس نے کسی مہمان کو ریسیو کیا، نہ کسی کو اس نے اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاچا جان کے ساتھ اس سفر میں تھے۔ 9 یا 10 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے یہ پہلا بین الاقوامی سفر کیا تھا۔ شام میں پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا قافلہ بحیرہ راہب اس کے گرجے کے قریب جا کے رکا۔ جب قافلہ بحیرہ راہب کے گرجے کے قریب جا کے رکا تو اب وہ راہب جو اپنے گرجے میں تھا وہ دوڑ کے گرجے سے باہر نکل آیا، وہ دوڑتے ہوئے اپنے گرجے سے باہر آ گیا۔ فلما اشرفوا علی الراہب هبط فحلوا رحالهم فخرج الیہم الراہب وقالوا قبل ذلك یمرون به فلا یخرج الیہم ولا یلتفت۔ وہ بحیرہ راہب گرجے سے نکلا اور دوڑتا ہوا اس قافلے کے قریب آ گیا، اور لوگ حیران رہ گئے کہ ہماری تو عمر گزر گئی یہاں آتے ہوئے، اور اس جگہ پہ ہم نے ہر بار آ کے قیام کیا، ہر بار آ کے یہاں رکے، آج تک یہ بحیرہ راہب اپنے حجرے سے نہیں نکلا، اپنے گرجے سے نکل کے نہیں آیا، اور آج اسے کیا ہو گیا کہ اپنے گرجے سے باہر نکل کے آ گیا ہے۔ حدیث کو شارٹ کٹ کرتا ہوں کہ اپنے حجرے سے باہر نکل کے آ گیا، اسے کیا ہو گیا؟ لوگ حیران ہو گئے، قریش والے حیران ہو گئے۔ اب وہ راہب دوڑتا ہوا آیا، سب سے ملا، سواریاں بندھوا دی، اونٹ بندھوا دیے، سب کے ساتھ سلام کیا، اور پھر ایک ایک کو ملنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک تک پہنچا، حتی جا فاخذ بیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آقا علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بحیرہ راہب نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا فقال ھذا سید العالمین فھذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمۃ للعالمین۔ اس بحیرہ راہب نے حضور علیہ السلام کی 3 شانیں بیان کی، آقا علیہ السلام کی 3 شانیں بیان کی، کہنے لگا ھذا سید العالمین، لوگوں سنو یہ وہ ذات ہے جو سارے جہانوں کی سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین۔ اور اس نے کہا کہ لوگوں سنو یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، لوگوں سنو اللہ رب العالمین نے انہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اب اگلی بات جو میں اپنے موضوع، جو میرا موضوع ہے وہ بات یہ ہے کہ قریش والوں نے کہا ما علمک، کہ اے راہب تجھے یہ علم کہاں سے آیا، تجھے یہ علم کہاں سے آیا، تیرے علم کا مبتدا کیا ہے، تیرے علم کی بنیاد کیا ہے، تو نے یہ بات کہاں سے سیکھی، تجھے یہ علم کیسے آیا؟ تو اس بحیرہ راہب نے کہا فقال انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم یبقد حجر ولا شجر الا خر ساجدا۔ اس بحیرہ راہب نے کہا کہ قریش والے سنو، جب تم عقبہ گھاٹی سے اتر رہے تھے میں اپنے حجرے میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، جیسے جیسے تم آگے آ رہے تھے کوئی بھی پتھر درمیان میں آتا تھا، کوئی درخت درمیان میں آتا تھا، الا خر ساجدا، سارے پتھر سارے درخت اس ذات کو سجدہ کر رہے تھے، سارے شجر و حجر
اس ذات کو سجدہ کر رہے تھے. لا یسجدانی الا لنبی. اور اس نے کہا کہ شجر و حجر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یا اللہ کے نبی کو سجدہ کرتے ہیں، اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے. آپ لوگ تو وہ ہیں جو پہلے بھی آتے رہے، نہ کبھی کسی پتھر نے سجدہ کیا، نہ کبھی کسی درخت نے سجدہ کیا. آج تمہارے ساتھ یہ اللہ کا رسول ہے، اور اسی رسول کو شجر و حجر نے سجدے کیے ہیں. شجر و حجر میں، نباتات اور جمادات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. اور آئندہ جمعۃ المبارک پہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور رہا تو جمادات اور نباتات میں حضور علیہ السلام کی محبت، اسی موضوع کو انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایت پہ سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزمی پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیو تھام لو، آسیو تھام لو دامن
مصطفیٰ آسیہ تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ کیجئے قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الہ العالمین تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کیا، قبول فرما۔ مولا کریم آج یہاں پہ درود و اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو گنبد خضرا کے سائے میں بھی درود و اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھا، مولا کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ مولا کریم ہم پہ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنی رحمت فرما۔ کریمہ بے بخشائے برے حالمہ کے ہست مسیر کمند ہوا، ندارم غیر از تو فریاد رس، تو یاسیارا خطا بخش و بس۔ نگاہدار مارا زراہ خطا، خطا درگزار و ثواب نما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك۔